کیا نظر بد کی وجہ سے فائنینشیل لاس یا کاروباری نقصانات یا کوئی جاب وغیرہ کے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی پرابلمز آ جائیں یا کوئی ہرڈلز آ جائیں کاروباری؟ یہ ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، نظر بد سے، جادو سے آپ کے کاروباری مسائل خراب ہو سکتے ہیں، آپ کی جاب ختم ہو سکتی ہے، آپ کا بزنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ نظر بد لگنے سے کاروبار کرنے والا شخص وہ قبر میں جا سکتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ انسان اونچے مقام پہ ہے، نظر لگنے سے نیچے گر سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر۔ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ اونٹ اعصابی طور پہ بڑا مضبوط جانور ہے، کانٹے کھا کے گزارا کر لیتا ہے، صحرا میں بغیر پانی پیے گزارا کر لیتا ہے۔ اس کے باوجود نظر بد جب اس کو لگتی ہے، اعصاب اس کے آپ تو خود جانتے ہیں کتنا مضبوط ہوتے ہیں، وہ گر جاتا ہے، وہ ہنڈیا تک چلا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ تو نظر بہت فاسٹ ہوتی ہے، بہت تیزی سے لگتی ہے۔ سب سے پہلے تو اپنی خوشیاں ہمیشہ چھپانی چاہیے۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا، آپ کو کوئی خوشی ملنے والی ہے، آپ کو کاروبار کرنے والے ہیں یا کوئی ڈیسیجن لینے والے ہیں، آپ کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں رکاوٹ آ جائے گی، کامیابی نہیں ہوگی۔ اکثر نظر لگ جاتی ہے، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ضروریات کو رازداری میں رہ کر پورا کیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی پریشانیاں چھپا لیتے ہیں، خوشیاں ظاہر کر دیتے ہیں۔ گھر میں دال پکی، گھر میں ٹینڈے پکے، کریلے پکے، وہ سٹیٹس میں نہیں لگائیں گے۔ سٹیٹس پہ کیا لگے گا؟ آج ہم فلاں ریسٹورنٹ پہ ہیں، آج ہم منال گئے تھے، آج ہم یورپ کے فلاں ریسٹورنٹ پہ بیٹھے ہیں۔ تو سٹیٹس دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ ساری چیزیں شاید اس کی لائف سٹائل ہے، حالانکہ وہ اس کا لائف سٹائل نہیں ہوتا۔ نارمل وہ سبزی باقی چیزیں نارمل لائف بھی گزار رہا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز ہائی لائٹ کر دیتے ہیں جس کو نظر لگے۔ تو نظر لگنے سے کینسر ہو سکتا ہے، نظر لگنے سے بیماری لگ سکتی ہے، نظر لگنے سے انسان انزائٹی اور ڈپریشن کا مریض ہو سکتا ہے۔ نظر کہتے کس کو ہے ڈاکٹر صاحب؟ میرے دل میں اللہ نہ کرے آپ کے متعلق کوئی ایسے جذبات جو نیگیٹو ہوں، کسی اور شخص کے دل میں حسد پیدا ہو، تو حسد والے جو جذبات ہوتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، پازیٹیو؟ ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہوتے ہیں، تو وہ نیگیٹو جذبات جب آپ کی باڈی میں انٹر ہوں گے تو آپ نیگیٹو نہیں ہوگے، افیکٹس ہوتے جس کو نظر لگے گی۔ اچھا، جس کی باڈی کے اندر سے نظر بد نکل رہی ہے، نیگیٹو اثرات نکل رہے ہیں، وہ اس کو پہلے ڈیمیج کرتے ہیں، اس کی زندگی کا سکون تو ختم ہو جاتا ہے حسد کرنے والے کا۔ اور وہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہونے والا شخص نہیں ہوتا۔ پھر جس سے حسد کر رہا ہے، محسود جو ہے، اس کو نظر لگتی ہے، اس کی زندگی میں بھی خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ حسد سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی ضروریات جو ہے رازداری میں رہ کر پورا کرنی چاہیے۔ تو کاروبار، بزنس چیزیں یہ نظر لگنے سے ختم ہو جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بلکہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اچانک سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، پیسے کی ریل پیل ہوئی، میں نے ان کو سمجھایا کہ ابھی اتنی تیزی نہ کرو۔ فوری انہوں نے گاڑی خرید لی، نیا گھر بنا لیا۔ کن لوگوں میں؟ ارد گرد گھر ٹوٹے ہوئے کمزور لوگ ہیں، درمیان میں انہوں نے اپنا ایک بنگلہ کھڑا کر لیا۔ ارد گرد انسان رہتے ہیں نا، فطرت میں ان کو حسرت ہو سکتی ہے، حسرت ہوئی تو ہوا کیا؟ میں نے ان کو سمجھایا اتنی تیزی سے نہ کر، نہیں نہیں اللہ نے دیا ظاہر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا ظاہر کرنا چاہیے، اتنا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو نظر لگ جائے۔ تو ہوا کیا؟ بغیر وجہ کے کہتے گھر سے گاڑی نکال رہے ہیں، کبھی کھمبے میں لگ جاتی ہے، کھڑے کھڑے ہاتھ سے موبائل گرتا، نیچے اسکرین ٹوٹ جاتی ہے، کھڑے کھڑے ہی نقصان ہوئی جا رہا۔ میرے پاس آئے کہتے ایک مہینے میں اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان ہوا، اور گھر میں بغیر وجہ کے لڑائیاں ہوئی جا رہی ہیں، نچاکی ہے، سٹمک میں پین ہے، لڑائیاں جھگڑے بے برکتی، یہ ساری چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب نیند ڈسٹرب ہوتی ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، پھر اعصابی سسٹم آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اعصابی سسٹم ڈسٹرب ہوا، نیند ڈسٹرب ہوئی، سٹمک گیا تو الامراض کہاں سے نکلتی ہیں؟ پھر پوری اس کی باڈی اس کے جب چنگل میں پھنستی ہے تو ہر چیز خراب ہو جاتی ہے۔ تو نظر لگنے سے ہوتا کیا ہے، رکتا کیسے ہے نظام؟ اونٹ جو ہے کسی کا بزنس ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ جی اس کے ذریعے بزنس کر رہا ہے، تو نظر لگنے سے اگر اونٹ گر گیا اس کا بزنس خراب ہوا کہ نہیں؟ تو نظر اور جادو سے کیا ہوتا ہے، جو بزنس کا فیصلہ کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ فیصلے غلط کرنے شروع کر دیتا ہے۔ اس کا بزنس ہے، وہ غلط بندے سے چیز خرید لے گا، غلط کو بیچ دے گا، فیصلے غلط کرے گا، تیزی سے بعد میں کہیں گے میرا کروڑوں روپیہ پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں گیا۔ تو ہوتا کیا ہے، وہ کروڑوں روپیہ اس کے غلط فیصلوں کی نظر ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، جذباتی ہو جاتا ہے، جلد بازی میں فیصلے کرے گا، تیزی سے فیصلے کرنا شروع کر دے گا نظر لگنے سے۔
تو نظر لگنے سے آپ کی باڈی کا پورا میکانزم چینج ہوتا ہے. نظر لگنے سے آپ کا بزنس ڈسٹرب ہو سکتا ہے. نظر لگنے سے آپ کی جاب ختم ہو سکتی ہے. جاب کے متعلق بھی میں چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرے ایک دوست نے مجھے بتایا، کہتا میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. تو میں نے تھوڑی سی محنت کی. 2 سال میں ایک کمپنی کے اندر میری اچھی سیلری، گاڑی، گھر، انہوں نے بڑا نوازا، ان کو بڑی ترقی ملی. اسی کمپنی میں ایک اور شخص جاب کرتا تھا اور وہ چھوڑ گیا. اس نے اس کو جا کے بتایا کہ یار مجھے بڑی ترقی مل گئی ہے، مجھے تو باس نے یہ دے دیا. تو اس دوست کے جملے کیا تھے؟ کہتا ہے میں تو 10 سال میں اس لیول پہ نہیں پہنچا، آپ 2 سال میں پہنچ گئے. وہ کیسے، کیا کیا؟ ہوا کیا، ایک ہفتے بعد بغیر وجہ کے فون آیا، یار وہ اب جاب پہ نہ آ رہا. تو نظر لگنے سے انسان اونچے مقام سے نیچے گر سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے، بزنس خراب ہو سکتا ہے، کاروباری لاس ہو سکتا ہے، جاب جا سکتی ہے. اپنی ضروریات کو رازداری میں رکھ کر پورا کرو، انشاءاللہ ایسے معاملات سے انسان بڑی بہترین آپ نے حدیث کوٹ کی ہے. اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ نے مطلب وجہ بھی بتا دی اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ معاملات کو رازداری سے پورا کرنا چاہیے.